آپ کو پتہ ہے اتنے سال کام کرنے کے بعد مختلف پروجیکٹس پہ، مختلف کنٹریز میں، مختلف انڈسٹریز میں، سیکٹرز میں نے ایک چیز ریئلائز کی ہے کہ جو میرے تمام سکلز ہیں نا، میں سب سے اچھا اپلائی کر سکتی ہوں اپنے دین کے اوپر. اور آپ لوگ اکثر کہیں گے کہ دین اور دنیا سپریٹ ہوتا ہے، دنیا کی لائف اور دین سے. ایسا کچھ نہیں ہے. اصل میں نا ہمارا دین اور دنیا ایک ہی ہے، اور ہم کو اس کو مرج کرنے کے طریقے آنے چاہیے. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ عبادت ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک ڈائریکٹ اثر ہماری دنیاوی لائف پہ ہوتا ہے، تو وہ الگ کیسے ہو گیا؟ وہ تو ایک ہی چیز ہوئی نا. اگر ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم کچھ اس دنیا کے لیے مانگتے ہیں، ہم کو فوراً ملتا ہے. سو دعا اور دنیا کا کنیکشن ہے. لیکن اس ویڈیو میں ایکچولی آپ سب کے ساتھ ایک بہت ہی پرسنل چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے تمام سکلز کو اکٹھا کر کے نا ایک چیز کرنا شروع کی. وہ یہ کہ میں ایک رمضان پلان پریپیئر کرتی ہوں. پچھلے 3-4 سالوں سے وہ میں پریپیئر کر رہی ہوں. اس رمضان پلان میں کیا کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی. آئی نو آج کوئی آئی تھنک 5واں 6واں روزہ ہو گیا ہے، لیکن ڈزنٹ میٹر، ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے. اور اگر آپ اس پلان کے ٹیمپلیٹ کو لے لیں اور یوز کریں تو مجھے بہت خوشی ہوگی. اور مجھے جو کہ جب تک میں ایک چیز کو اچھی طرح سے اپلائی کر کے اس کا فائدہ نہ دیکھ لوں تب تک میں اس کو سجیسٹ نہیں کرتی. تو چونکہ یہ چیز میں 5-6 سالوں سے کرتی آ رہی ہوں اور مجھے بہت فائدہ نظر آتا ہے، نہ صرف رمضان میں بلکہ پورے سال میں. ایک عجب قسم کا کانفیڈنس فیل ہوتا ہے کہ اچھا میں نے رمضان میں کچھ اچھا کر لیا ہے، تو اب پورا سال بھی میں کچھ اچھا کر سکتی ہوں اور اگلے رمضان کی تیاری کر سکتی ہوں. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور زندگی آپ کو پتہ ہے ویسی بڑی مشکل ہے، ہر طرف سے شیطانی سازشیں ہیں. کبھی ایپسٹین فائل، تو کبھی غزہ، کبھی یوکرین، تو کبھی سوڈان. ہر طرف سے یہ ہم پر ایک جو نیگیٹو انرجی حاوی ہوئی ہے، اس کو ہم کامبیٹ کر سکتے ہیں اپنے ایمان کے تھرو، کانفیڈنس کے تھرو. لیکن یہ صرف سوچ تک محدود نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ ہم پریکٹیکلی کر سکتے ہیں. تو میں اب آپ کو اپنے پلان کی طرف لے کے چاہتی ہوں. کچھ سلائڈس میں نے آپ سب کے لیے بنائی ہیں، آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ وہ پلان کیا ہے، اس کو کیسے یوز کرنا ہے. اور اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز یو مور دین ویلکم کہ آپ وہ پلان اپلائی کریں یا ویسا ہی کوئی پلان اپنا بنا لیں. اوکے، سو یہ ہے ہمارا رمضان پلان. رمضان کے لیے، رمضان کے لیے آئی نو کافی ڈبیٹ چلی ہوئی ہے، لیکن اس میں ہم کو نہیں پڑھنا، ہم کو ڈائریکٹ مدعے پہ جانا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہمارا پلان ہے کیا. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں پچھلے 5-6 سالوں سے یہ پلان بناتی ہوں. اب یہ ٹیمپلیٹ کیا ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گی. بیسکلی یہ ایک کیلنڈر ہے، اور ایک کیلنڈر تو ہم کو ملتا ہی ہے رمضان میں جس میں افطار اور سحر کے ٹائم ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ کیلنڈر نہیں ہے. یہ بیسکلی میں نے کیلنڈر کریٹ کیا ہے کہ روز میں نے کیا کچھ کرنا ہے. اور اب آپ شاید یہ بھی کہیں کہ نہیں تنزیلہ، اسلام میں بس آپ کھلا ڈلا پڑھیں جب تک آپ کا دل کرے، جب تک آپ کا دل مطمئن نہ ہو جائے. تو ایک اور اصول میں نے اپنی زندگی میں سیکھا، جو میں نے اپنے دین پہ اپلائی کیا، وہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ میئر کر سکیں نا، آپ کے ذہن کو ایک میسج جاتا ہے کہ وہ آپ نے کیا ہے. اور جب آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے دن میں 10 تسبیحاں پڑھی ہیں نا، تو آپ کے دل میں ایسا سکون اور ایسا کانفیڈنس پیدا ہوگا نا، آپ اپنے دین کے ساتھ جڑنا زیادہ فیل کریں گے کہ آپ زیادہ جڑ رہے ہیں. تو یہ آپ خود سے آزمائیں، ایک چیز کو میئر کرنا سیکھیں، نہ صرف دین میں بلکہ اپنی ریئل لائف میں بھی. جیسے کہ اگر میں نے ایک سال میں کتنی کتابیں پڑھی ہیں، اگر میں 10 کتابیں پڑھی ہیں تو اس کو میں میئر کروں گی. پھر اگلے سال اگر میں نے 7 کتابیں پڑھی ہیں تو میں بیٹھ کے اپنے آپ سے سوال ضرور کروں گی کہ تنزیلہ، آپ نے اس سال 3 کتابیں کم کیوں پڑھی ہیں، آپ نے زیادہ کیوں نہیں پڑھی، اور واٹ از اٹ، کیا گڑبڑ ہے، تاکہ آپ اس کو امپروو کر سکیں. اور ہو سکتا ہے کہ میں نے اگلے سال 11 کتابیں پڑھی ہوں، تو پھر میں دیکھوں گی کہ اچھا میری ایفیشنسی انکریز کیسے ہوئی ہے. یہاں سے ہم اپنی زندگی کے بارے میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اپنی کیپیسٹی کتنی ہے اور ہماری ایبلٹی کیا ہے، اور اس کو لے کے پھر ہم اپنی زندگی ڈیزائن کر سکتے ہیں تاکہ ہم میکسیمم آؤٹ پٹ لے سکیں، ایفیشنسی لے سکیں اور کوئی اچھا رزلٹ آئے. تو یہاں پہ سب سے پہلے کالم میں جو پہلا کالم ہے وہ ڈیٹ کا ہے، اس دن کون سا روزہ ہے اور کیا ڈیٹ ہے. اور جب ماہواری کے دن آتے ہیں تو میں وہ بھی یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کر لیتی ہوں. اگر ٹریولنگ کے دن ہے تو وہ بھی یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کر لیتی ہوں تاکہ ہم کو پتہ چل جائے کہ اچھا بھائی رمضان کے بعد ہم نے کتنے روزے رکھنے ہیں تاکہ ہم اپنے پورے کر سکیں. اس کے بعد جو سیکنڈ کالم ہے وہ عبادت کا ہے. اس کے اندر وہ تمام تسبیحاں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، اللہ کے نام، درود شریف، وہ آ جاتا ہے کہ میں نے اس دن کتنی تسبیحاں کی ہیں، کون کون سے نام کو لے کے، وہ اس سیکنڈ کالم میں آ جاتا ہے. جو تیسرا کالم ہے وہ ہے نفل کا. سو نفل مجھے بڑی خوبصورت ترین، مجھے ایسا لگتا ہے کہ نفل اٹ سیلف ایک گفٹ ہیمپر ہے جو آپ خود کے لیے پیک کر رہے ہیں تاکہ آخرت میں آپ خود کو ایک گفٹ دے سکیں. مجھے بالکل ایسا لگتا ہے. سو نفلوں کو ہمیشہ ہم تھیم کے مطابق پڑھ سکتے ہیں. جیسے حاجت کے نفل ہو گئے، اس میں آپ اپنی ضروریات مانگ سکتے ہیں، آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے ہو. آپ کے شکرانے کے نفل ہو گئے، اتنا کچھ آلریڈی ہے آپ کے پاس، اس کے لیے آپ شکر ادا کر سکتے ہیں. اینڈ دین توبہ کے نفل ہو گئے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری کیٹیگری ہے نفلوں کی جو آپ تھیم کے ساتھ اپنے دل سے اسی سینس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو میں نے اس دن کتنے نفل پڑھے، کوشش کرتی ہوں کہ رمضان میں منیمم 100 نفل تو آپ پڑھیں
جو کہ کافی پاسبل ہوتا ہے. اٹس ناٹ دیٹ ہارڈ, لیکن زیادہ ہو جائے تو اچھی بات ہے. لیکن میں یہاں پہ لکھتی ہوں اور کسی دن اگر مس ہو جائیں تو پھر میں اگلے دن کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کو پورا کر لوں. اگلا کالم ہے قرآن کا. ویسے تو 30 روزے ہیں, 30 سپارے ہیں, تو اصولی طور پہ تو ہمیں ایک دن میں ایک سپارہ پڑھنا چاہیے, لیکن پتہ نہیں کیوں یہ اتنا مشکل لگتا ہے, آئی ڈونٹ نو وائی, لیکن وہ ایک دن میں ایک سپارہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا. مے بی بیکاز کافی مصروفیات ہوتی ہیں, ذمہ داری ہوتی ہے, افطار بنانی ہے, پھر کام بھی کرنا ہے, آل آف دیٹ. جب آپ اکیلے رہتے ہیں تو کہنے کو تو صرف آپ کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کے اپنے اوپر, لیکن صرف خود کو پالنے میں کتنی انرجی لگتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے. آئی تھنک اس میں بھی آپ کا بہت زیادہ ٹائم چلا جاتا ہے. سو قرآن میں نے جتنا بھی اس دن پڑھا ہوتا ہے میں یہاں لکھ دیتی ہوں. جو باقی 2 کالمز ہیں نا وہ بہت مزیدار کالمز ہیں, اور اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ کی مجھے پوری توجہ ملے. وہ یہ ہے کہ جو سحری اور افطار کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ بڑا مبارک ٹائم ہوتا ہے, قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. اور اگر ایک مہینے میں 30 روزے ہیں تو 2 ٹائم ہو گیا, تو 60 آپ سمجھیں کہ بلینک چیکس آپ کو اللہ نے دے دیے ہیں, اور آپ سے کہا ہے کہ آپ جو لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں. اور یہاں پر میں جنیرک دعائیں نہیں مانگتی, میں بہت اسپیسیفک ہو کے دعا مانگتی ہوں. جیسے ایک سحری میں نے کہا کہ یار اب مجھے انٹارکٹیکا دیکھنا ہے, پلیز آپ کوئی بندوبست کریں نا, پیسوں کا بھی ارینج کر دیں اور ارینجمنٹس بھی کر دیں, مجھے انٹارکٹیکا دیکھنا ہے. اور دعا کا مزیدار طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریزن کرنا ہوتا ہے. اگر آپ پیغمبروں کی بھی دعائیں دیکھیں, آپ قرآن میں بھی دیکھیں, تو دعا ریزن کے ساتھ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک چیز کیوں چاہیے, اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا, آپ کی دنیا میں کیا آپ کا دنیا میں کیا فائدہ ہے, آخرت میں کیا فائدہ ہے. اینڈ جب آپ ریزن کرتے ہیں نا تو اس پروسیس میں آپ کو خود بھی کلیئرٹی ملتی ہے. اور کبھی کبھی ہاف وے جب آپ ریئلائز کرتے ہیں تو بڑی چھوٹی چیز ہے, مجھے اللہ سے کوئی بڑی چیز مانگنی چاہیے. ویسے تو دونوں مانگنی چاہیے, چھوٹی بھی بڑی بھی, لیکن ایک اندر ایک جو ایک سیلف کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے نا اس پروسیس میں ہی, وہ لاجواب ہے. کہ دین تو ایک اینڈ میں حاصل چیز ہے ہی, آپ کو ثواب مل رہا ہے, لیکن جو خود کی پرسنل ڈیولپمنٹ ان چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز سے ہو رہی ہے نا, وہ 5-6 سال سے میرے لیے بہت بڑا اس نے کام کیا ہے. اس لیے میں آپ سب کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں. سو سحری اور افطار کے ٹائم پہ آپ نے جو بھی اس دن دعا مانگنی ہے وہ یہاں پہ آپ لکھیں, اور اسپیسیفک ہو جائیں. آپ کہیں کہ اچھا بھی مجھے انٹارکٹیکا جانا ہے کیونکہ مجھے آپ کی دنیا کی خوبصورتی دیکھنی ہے, مجھے آپ کو ڈھونڈنا ہے, آپ نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے, اتنی خوبصورت ہے, اور میں نے سنا ہے کہ ہر چیز بس آپ کی عبادت کریے. یار اب میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں, کین یو پلیز ٹیک می اینڈ کین یو پلیز میک دا بیسٹ آف ارینجمنٹس, اینڈ مجھے سب سے بہترین لوگوں کے ساتھ سفر کرنا ہے. اس طرح سے آپ اسپیسیفک ہو جائیں, اور پھر آپ یہ بھی کہیں کہ مجھے اس لیے بھی سفر کرنا ہے تاکہ سب کو میں اپنے دین کے بارے میں بتاؤں, میں اپنی کہانی بتاؤں, میں سب کو دکھاؤں کہ دیکھیں بھی میری معذوری ہے تو کیا ہوا, میں بھی تو ٹریول کر رہی ہوں, اللہ نے میرے لیے انتظامات کیے ہیں, رائٹ. تو آپ نے کیس ایک بنانا ہے. تو سحری اور افطار پہ ذرا 10 منٹ نکال کے یہ کیس آپ نے کریٹ کر کے آپ نے جو اپلیکیشن ہے وہ جمع کر دینی ہے. اور یہاں پہ لکھنے کا مزے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اگلے سال کمپیئر کر سکتے ہیں, اور آپ یقین جانیں آپ کی میکسیمم دعائیں قبول ہوئی ہوتی ہیں ود ان 1 ایئر, اور جو نہیں بھی قبول ہوئی ہوتی آپ کو اس کا جواب مل چکا ہوتا ہے. تو آپ کو سال کے اینڈ میں رمضان کے بعد بھی یہ بار بار ایک میسج ملتا ہے کہ اللہ آپ کی سن رہا ہے, اللہ آپ کے ساتھ ہے, اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. آپ یقین جانیں اس چھوٹی سی ایکسرسائز سے آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے, آپ کو بعد میں جا کے ریئلائز ہوگا. سو دعا ایٹ سحور اینڈ دعا ایٹ افطار, آپ بالکل اس کو ڈاکیومنٹ کریں, تھوڑے اسپیسیفک ہو جائیں, آپ بہت انجوائے کریں گے. اینڈ دین آف کورس دا لاسٹ کالم از آف صدقہ. سو صدقہ خوبصورت ترین عمل ہے, ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی بلاؤں کا ٹالتا ہے, اور ویسے بھی کسی کو کچھ دینے سے خوشی ملتی ہے, ایک دلی خوشی ملتی ہے. اللہ نے اس عمل میں اتنی برکت اور خوشی رکھی ہے. رمضان میں اگر آپ روزے کی حالت میں یا روزے کے بعد دن میں تھوڑی سی اماؤنٹ آپ کوئی ایک چیریٹی پک کر لیں. اتنی ساری چیریٹیز ہیں پاکستان میں جو غزہ کے لیے کام کر رہے ہیں, پھر سوڈان کے لیے بھی آئی تھنک جمع کر رہے ہیں, اینڈ بہت سارے کینسر ہاسپٹلز ہیں, ایدی فاؤنڈیشن, لائک میں نام اگر لوں تو بہت لمبی فہرست ہے. آپ کوئی بھی ایک چن لیں اور روز کی ایک اماؤنٹ آپ فکس کر دیں کہ لیکن حاضر ناظر آٹو پہ نہ لگائیں, حاضر ناظر ہو کے کریں تاکہ آپ اس کو فیل کر سکیں, آٹو پہ نہ کریں. تو وہ ایک اماؤنٹ آپ ڈونیٹ کر دیں, اور آپ نے کتنا صدقہ اس دن دیا ہے وہ بھی لکھتے ہیں یہاں پہ. تو اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ صرف اپنے الفاظوں سے عبادت نہیں کر رہے, آپ نے ہر طریقے سے عبادت کی ہے اور آپ نے صدقہ بھی نکالے. جو اگلی میں آپ کو انسٹرکشن دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اس پورے کیلنڈر کے علاوہ میں ایک پوری لسٹ بناتی ہوں دعاؤں کی. اور یہ لسٹ میں نے تبھی بنائی تھی جب میں حج پہ گئی تھی, جو آئی تھنک 2009 کی بات ہے. تو تب سے لے کے اب تک وہ میں لسٹ اپنی کنٹینیو رکھتی ہوں. اس کے بعد سے میں حج پہ تو نہیں گئی, لیکن عمرے پہ ہم ایک دفعہ گئے تھے, اور اس لسٹ میں تمام وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جو پورے سال میں نے آبزرو کی, دیکھیں, گلوبل پالیٹکس سے لے کے آپ کے جو ذاتی رشتے ہیں, سب کچھ. تو اس طرح سے آپ اپنی زندگی کو پلان کر رہے ہیں, پرکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں.
تو رمضان بیسکلی ایک ریسیٹ بٹن ہوتا ہے کہ آپ سب چیزوں کو پاز کر کے ریفلیکٹ کریں, سمجھیں کہ ہو کیا رہا ہے, اور پھر دوبارہ سے اپنی زندگی شروع کریں. اٹ از لٹرلی لائک اے نیو بگننگ, اور اس کو آپ نے ایسے ہی دیکھنا ہے. سو دعاؤں میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلی کیٹیگری ہوتی ہے حاجت کی. اب جو بیسک ہماری حاجتیں ہیں ایز اے ڈسیبلڈ پرسن, میری ہیلتھ ہو گئی, ڈائٹ ہو گئی, کپڑے ہو گئے, ٹریول کرنا ہوتا ہے, کالنگ کارڈ چاہیے ہوتے ہیں, انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے, آل آف دیٹ, یہ بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو چاہیے. تو سب سے پہلے ان کی دعا کرنی چاہیے کہ یار اب پلیز کسی اور کا محتاج نہ ہونے دینا, میری ساری جو بیسک نیڈز ہیں وہ آپ ہی پوری کرنا, اور اگر کسی سے مجھے مدد مانگنی بھی پڑے تو وہ عزت سے میں مانگوں اور مجھے عزت سے ہی مدد حاصل ہو. تو یہ بیسک حاجتوں کو پہلے آپ لوگ کور کریں, اور پھر نیکسٹ چیزوں پہ اینڈ بی ویری اسپیسیفک آپ کو کیا کیا چاہیے. اس کے بعد جیسے میں نے انٹارکٹیکا کی بات کی تھی, وہ آ جاتا ہے لگژری میں. سو دا تھنگ از دیٹ یہ بھی دعائیں بہت امپورٹنٹ ہیں, اور یہ بھی ہم کو اللہ سے ہی مانگنی چاہیے, اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھو اپنا ٹائم ضائع کرے, آل آف دیٹ. نہیں, آپ اللہ سے لاڈ کریں, وہ آپ کو بنانے والا ہے, وہ کیوں نہیں آپ کی خواہش پوری کرے گا. اللہ نے آپ کو اس دنیا میں آپ کو ٹارچر کرنے کے لیے تو نہ بھیجا, اللہ نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ شکر ادا کریں اور وہ خوش ہو. اب کوئی آپ وجہ خود کے لیے پیدا کریں گے شکر ادا کرنے کے لیے, تبھی تو آپ کا اللہ آپ سے خوش ہوگا, رائٹ. تو آپ بے جھجک ہو کے مانگے اللہ سے. تو لگژری میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں, تمام خواہشیں, اگر آپ جن سے ملنا چاہتے ہیں, آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ کھانا چاہتے ہیں, کچھ لینا چاہتے ہیں, کہیں جانا چاہتے ہیں, اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ آپ یہاں پہ لگژری میں اپنی لسٹ میں لکھ دیں گے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ نے بالکل بھی شائع نہیں ہونا, کیونکہ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جو ہر چیز کا کوڈر ہے, مین چیف آرکیٹیکٹ ہی وہی ہے, تو ہی نوز ہی کین گیو اٹ ٹو یو, ٹھیک ہے. تو شائع نہیں ہونا, یہاں پہ لگژری آ گئی. پھر ہماری آتی ہے آخرت. اب چونکہ آخرت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور اتنا ہم کو ویژولائز تو ہم کر سکتے ہیں, امیجنیشن تو ہوتی ہے ہماری, لیکن ہمیں اتنا سمجھ نہیں آتی. تو آخرت کی دعائیں تھوڑی سی جنیرک ہو سکتی ہیں, لیکن آپ نے بھولنا نہیں ہے کیونکہ وہ ہماری اصل زندگی ہے. تو آخرت کے لیے خوب ساری دعا کریں, اور وہاں پہ بھی اسپیسیفک ہو جائیں کہ اللہ پاک جب میری ڈیتھ ہو تو پلیز میں آپ سے ملوں, تو میں شرمندہ نہ ہوں, میں خوشی سے آپ سے ملوں, آپ کو فخر ہو مجھ پہ. یار اب مجھے پلیز بس آپ ڈائریکٹ جنت میں ہی ڈال دیں, یار اب میرا حساب آپ آسان کر دیں, یار اب گیو می لائک آل آف دیز تھنگس, جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آپ اس سے ریلیٹڈ آخرت کے لیے بھی دعا کریں. اینڈ دا لاسٹ کیٹیگریز آف پیپل, ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر طرح سے ہماری رضا کا بھی سبب بنتے ہیں, سزا کا بھی سبب بنتے ہیں, اور دونوں صورتوں میں ہم نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے. لوگوں میں ہم اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنے شوہروں کے لیے دعائیں ضرور کرتے ہیں, وہ کرنی چاہیے, لیکن خاص طور پہ اپنے دوستوں کے لیے دعا کرنی چاہیے, بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے دین میں بھی جو دوستی کا رشتہ ہے نا وہ بہت اہم ہے. اور زندگی میں تو ویسے بھی جب آپ دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کو شیپ اپ کر رہے ہوتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے دوست ہماری آخرت کے لیے بھی بہت زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ کس ڈائریکشن میں ڈال رہے ہیں. تو ماں باپ تو پرورش کرتے ہی ہیں, لیکن آپ کے دوست بھی آپ کو صحیح اگر مل جائیں تو وہ آپ کی اچھی زندگی اور اچھی آخرت کا بھی سبب بن سکتے ہیں. دوستوں کے لیے خوب دعائیں کریں. انفیکٹ مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم بایوگرافی پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ہم ہسٹری پڑھتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارا جو اسلام جو پھیلا ہے اور جو اس کی اسٹرینتھ تھی وہ اٹ واز ان فرینڈشپ, دا فرینڈشپ بٹوین حضرت ابو بکر اینڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بٹوین حضرت عمر, آل آف دیز پیپل. ان کی آپس کی ان کا یارانہ تھا جس نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا. تو آپ دیکھ لیں اسلام جیسی چیز جو اتنی پھیلی ہے اس کی بیسس اگر دوستی پہ ہے, تو ہماری زندگی کے جو دوست ہیں ان کی کتنی زیادہ اہمیت ہوگی. تو دوستوں کے لیے خوب دعا کریں. اور ایک اور چیز, ایک اور کیٹیگریز کے لیے میں لازمی دعا کرتی ہوں, وہ ہے باقی معذور لوگ. چونکہ مجھے پتہ ہے کہ معذوری کی تکلیفات کیا ہیں اور واٹ از دا پرابلم, کس قسم کے ایشوز ہم فیس کرتے ہیں, تو میں ان کے لیے خاص طور پہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے جیسے اور لوگ ہیں آپ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں, جتنی آپ نے رحمت مجھ پہ برسائی ہے ان پہ بھی برسائیں, کیونکہ ان کو خوش دیکھ کے مجھے بھی خوشی ہوگی. اور اگر مجھے آپ نے معذور پیدا کیا ہے تو اس احساس کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ باقیوں کی کیا تکلیفات ہے. سو یہ ہماری دعاؤں کی لسٹ آپ بن جائے گی, اور پھر اسی میں سے آپ اپنی سحور اور افطار کے لیے آپ دعائیں نکال کے مانگ سکتے ہیں, اور خوب انجوائے کر کے آپ نے مانگنا ہے. ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گی عبادت کے کالم کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ کچھ اسپیسیفک دعائیں ہیں جن کو آپ تسبیح پہ پڑھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں اگین آپ کو ڈائریکٹلی نہیں بتانا چاہ رہی کیونکہ میں چاہتی ہوں آپ خود سے ریسرچ کریں, لیکن جیسے مختلف پیغمبروں کی دعائیں ہوگی جنہیں ایک خاص موقع پہ جا کے پڑھیں, آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں.
اس کے علاوہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں جو بہت خوبصورت ترین نام ہیں، ان کی بہت فضیلت ہے. اس دنیا میں اگر آپ ان کی تسبیح کریں تو فائدے ہیں، اور آخرت میں تو ثواب ہے ہی ہے. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ریسرچ کر کے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹ قرآن سے ہیں، جو اللہ نے خود اپنے بندوں سے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ پلیز اپنے بندوں کو بتائیں کہ وہ ان کو کھول کے پڑھیں. آخری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ رمضان صرف ایک ثواب کا مہینہ نہیں ہے، اٹس اے ریسیٹ بٹن. تو رمضان میں آپ اپنی پرسنل اسکلز کی ڈیولپمنٹ بھی کر سکتے ہیں. سویڈن آنے سے پہلے میں آئی تھنک کوئی 6-7 دفعہ اعتکاف میں بیٹھی ہوں. ہر سال میں اعتکاف میں ضرور بیٹھتی تھی، وہ 10 دن والا، اور مجھے بہت مزہ آتا تھا کیونکہ پورا رمضان تو میں عبادت کر ہی رہی ہوتی تھی، لیکن ان 10 دنوں میں آئی ووڈ ٹیک اٹ ایز اے چیلنج ٹو لرن سم تھنگ. کچھ ایسی بات میں اسلام کے بارے میں سیکھوں اور پڑھوں جس سے مجھے پورا سال فائدہ ہو. جیسے کہ ایک اعتکاف میں نے طب کے بارے میں سیکھا کہ اسلامی طریقہ کیا ہے طب کا. وہیں سے مجھے حجامہ اور ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ چلا، اور اب حجامہ میری زندگی کا حصہ ہے. پھر ایک اعتکاف میں نے شیعہ کانسیپٹ سمجھا. میں خود سنی ہوں، یا میں ٹو بی آنیسٹ صرف مسلمان ہوں. آئی ڈونٹ تھنک میں کسی بھی فرقے کو بلانگ کرتی ہوں، میں بس مسلمان ہوں. لیکن کلیئرلی ہمارے ملک میں ایک ڈیوائڈ ہے. تو میں نے پڑھا، میں نے نہج البلاغہ پڑھا، میں نے پورا ان کا کانسیپٹ پڑھا تاکہ کم سے کم کانفلکٹ ہو. آپ کو پتہ تو ہو کہ اگلا بندہ جو بات کر رہا ہے کہاں سے کر رہا ہے، ابھی تک نہ مانے دیٹس اوکے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو میں نے ہر اعتکاف کو ایز اے اپنا پرسنل ڈیولپمنٹ کورس سمجھا. اور میں ایک آرٹیکل بھی میں نے لکھا تھا، اس پہ میں نے ٹائٹل دیا اللہ کی ورک شاپ، کیونکہ اٹس لٹرلی اللہ تعالیٰ اور آپ ہی ہوتے ہیں اس کمرے میں، اور آپ کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں. تو آپ ایکچولی میں ہر رمضان ایک چیز آپ گول سیٹ کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں ایک مہینے میں. جیسے اس رمضان میں کوشش کر رہی ہوں کہ سورہ ملک کو یاد کروں، کیونکہ اس کے بارے میں ہے حدیث کے وہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچا لے گی. تو آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم ناؤ کہ ہم اس طرح کی پرائرٹیز سیٹ کریں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہر طرف آج کل دجال یہ دجال وہ بلا بلا بلا، تو آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم ناؤ کہ ہم سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں بھی یاد کر لیں. تو یہ میرے 2 گولز ہیں. اس کے علاوہ تفسیر کو لے کے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی. میں نے پہلی دفعہ تفسیر پڑھی تھی جب میں 16 سال کی تھی، اینڈ تب آف کورس ایک میرا ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ تھا. بہت فریشلی میں اسلام کو سمجھ رہی تھی، پڑھ رہی تھی. لیکن ابھی اتنے سارے ملکوں میں جانے کے بعد، اتنے سارے لوگوں سے ملنے کے بعد، اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد، ہر طرح کے ایکسپیرینسز حاصل کرنے کے بعد جب آپ تفسیر دوبارہ سے پڑھتے ہیں نا، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیونکہ ناؤ ہر چیز جو قرآن کہہ رہی ہوتی ہے وہ آپ اصل میں دیکھ چکے ہوتے ہیں. وہ سارے فتنوں کی جو بات کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ اچھا بھائی ایسے کریں گے تو ایسے ہوگا. پھر آپ نے خود جو غلطیاں کی ہوتی ہیں ان کا بھی انجام آپ بھگت چکے ہوتے ہیں. تو پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ قرآن آپ کو صحیح کہہ رہا تھا اور قرآن کی بات ماننی چاہیے. تو تفسیر کا بھی ایک گول آپ سیٹ کر سکتے ہیں. ہر روز آپ پڑھیں یا رمضان میں، لیکن اگر آپ تفسیر دوبارہ سے پڑھیں گے تو آپ کو ہر لیول پہ ایک نئی چیز ملے گی. جیسے میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوا ہے، میں نے جب تفسیر پڑھی ہے مجھے اسی صورت میں کوئی نئی چیز سمجھ میں آئی. جیسے سورہ بقرہ جب میں نے 16 سال کی عمر میں پڑھی، مجھے تھا اوکے فائن، بگ ڈیل، یعنی کہ یہودیوں کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، اوکے فائن. لیکن اب جب میں نے پڑھی ہے تو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں کیوں اتنی بات چیت کر رہے ہیں. سیم گوز فار سورہ کہف. اوکے میں نے بچپن میں پڑھی، یس بہت اچھی صورت ہے، کتنی مزیدار کہانیاں ہیں. اب جب میں سورہ کہف کو پڑھوں گی تو آپ کو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ایک ایک واقعہ ہمیں بتایا گیا ہے یہ ایویں نہیں بتایا گیا، اس میں بہت زیادہ حکمت ہے اور اس کو ہم نے اپلائی کرنا ہے. تو یہ رمضان کا وہ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اپنی پوری زندگی پہ اپلائی کر سکتے ہیں. سو دس از اٹ گائز. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی یہ ویڈیو اور میرا گیم پلان، اور آپ اپنا ٹیمپلیٹ بنا سکتے ہیں، اس کو فل ان کر سکتے ہیں. اینڈ انجوائے. ہیپی رمضان. دین کو بھی انجوائے کریں، دنیا کو بھی انجوائے کریں. اللہ حافظ.